امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا، سپلائز ہم نے کھولنی ہے نیٹو کی، اور اس معاہدے کے اندر ناظرین لکھا ہوا ہے کہ یہ معاہدہ نیٹو کے ساتھ کلیکٹیولی یا نیٹو کے ممالک کے ساتھ انڈیویجولی بنیاد فراہم کر سکتا ہے. یعنی ہم اس کو مان رہے ہیں کہ یہ نیٹو سپلائز کھولنے کا معاہدہ تو ہے لیکن ہے امریکہ کے ساتھ. اس میں ایک اور بھی ایشو ہے جب آپ معاہدے کو پڑھیں گے، اور وہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کو صرف بائیلیٹرل معاملہ جو ہے اس تک محدود کر دیا. ہم نے کہا جی معاہدے کے اندر کوئی خلاف ورزی اگر کوئی کرے گا تو ہم دونوں ممالک آپس میں بیٹھ کر طے کریں گے. اب یہ معاملہ سادہ اتنا نہیں ہے. وہ جو ٹرک پاکستان کی ٹریٹری میں آئیں گے اور جو افغانستان سے آئیں گے اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بھی آ سکتی ہیں. ایک خیال یہ ہے کہ جو مسنگ ٹرکس تھے، ٹرالرز تھے، ہزاروں کی تعداد میں اسلحے سے بھرے ہوئے تھے، پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ ہوئے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ایسے معاہدوں کے اندر کوئی ایسی کلاز آپ کی نظر میں ہونی چاہیے کہ اگر ہماری جیسی پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو کوئی تھرڈ پارٹی کے پاس تو جائے؟ اس میں نہیں ہے، بالکل بائیلیٹرل رکھا ہوا ہے. اس کے اوپر ذرا بتائیے گا. باقی اعتراضات تو ہم بالکل. پہلے تو میں یہ اخونزادہ کی صاحب کی بات کا جواب دوں گی. بلوچستان کی بات کر رہے تھے، ان میں سے سب کو میں کہتی ہوں کہ آپ ذرا کوئٹہ جا کے ایک جلسہ کر لیں. یا 23 ستمبر کو ہم وزیرستان جا رہے ہیں کیونکہ ایگزیکٹلی یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. نو بڈی از الاؤڈ ٹو گو. وہاں کون جا رہا ہے، کون مر رہا ہے، آپ کس طرح جائیں گے؟ 23 ستمبر کو ہم جا رہے ہیں سارے 1 لاکھ بندہ اکٹھا کر کے. 1 لاکھ بندہ کر کے وزیرستان جا رہے ہیں؟ ایبسولوٹلی. یہ پوری سونامی ہماری جائے گی. سو نہیں، ہم نے ابھی اناؤنس کیا ہے. آپ نے ابھی کیا نا، ہم کئی سالوں سے جا رہے ہیں. بھٹو شہید گیا تھا، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ گئے تھے تمام ٹرائبلز ایریا میں. انور بیگ صاحب کو پتہ ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہر ایجنسی کے اندر گیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہر ایجنسی کے اندر گئی. آپ لوگ ابھی جا رہے ہیں، ہم سالوں سے جا رہے ہیں. ظاہر ہے بھٹو صاحب کے دور میں تو نہیں جا سکتے نا اخونزادہ صاحب، یہ تو اپنے دور میں جائیں گے. یہ حالات بہت ابھی تو خراب آپ تھے. کوئٹہ نہیں جا سکتے. آپ کوئٹہ نہیں جا سکتے. آپ نے وزیرستان کیا جانا. میں واپس اس پہ آتی ہوں. جہاں تک یہ ہے، ہمیشہ نیگوسیشنز کے اندر آربیٹریشن کا ایک کلوز ہوتا ہے. ساری دنیا میں ہوتا ہے. یو این سیکیورٹی کاؤنسل چلے جائیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ ایک نیوٹرل آربیٹریٹر رکھتے ہیں. دوسرا، ہمیشہ جب آپ نیگوسیشنز کرتے ہیں آپ 6 months ری وزٹ کلوز رکھتے ہیں کہ 6 مہینے میں ہم دیکھیں گے اگر یہ سوٹ کرتا ہے، اس کو ریوائز کرنا ہے، وی ول ریوائز اٹ. آپ نے 2015 تک ان کو کھلی چھٹی دے دی ہے. اور تیسری بات جو آپ نے کہی نیٹو سپلائز کا ہے، اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم 60 ملکوں سے ہم تعلقات نہیں توڑ سکتے ورنہ ہم مر جائیں گے. اور معاہدہ آپ نے صرف امریکہ کے ساتھ کیا. ان ڈیفالٹ واٹ یو سیئنگ از کہ دی اونلی پرسن ہو میٹرز از امریکہ، اور باقی سب بکواس. اچھا، اس کے اندر ویسے یہ ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں عام حالات کے اندر 40 دن کے نوٹس پر یہ معاہدے میں سے نکل سکتی ہیں، اور خاص حالات میں 40 دن کا پیریڈ بھی اس کا بھی اطلاق نہیں ہوتا. لیکن آربیٹریشن پر میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. کم بیک انٹو دس بیگ صاحب، آپ کے اعتراضات پروسیجر کے اوپر اپنی جگہ پر. اگر پروسیجر سارا یہی ہوتا، معاہدے کو آپ تبدیل، ہمیں معاہدہ کرنا چاہیے تھا ریٹن فارم میں، نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر تو ذرا آئے نا. دیکھیں جی، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم امریکہ سے یا نیٹو سے یا یورپین یونین سے لڑائی جھگڑا کر کے وہ تو ہمیں پتہ ہے آپ کی پارٹی نہیں کہتی ہے. کوئی بھی نہیں کہتا. ہم ایز اے پاکستانی بھی ہم نہیں چاہتے. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ ایک چیز نیگوشیٹ کر رہے ہیں، آپ نے ایک چیز روکی ہے، 7 مہینے سے آپ پینڈنگ کیا ہوا ہے. آپ نے جب نیگوشیٹ کر رہا ہے، آپ اپنی نیشنل انٹرسٹ کو تو رکھیں. کیا چیز سیکیور کی آپ نے؟ اب آپ دیکھیں، جب سے یہ نیٹو انہوں نے کھولا ہے روٹس، اس کے بعد 4 5 یا 6 انہوں نے ڈرون اٹیکس کیے. اب تو ہمارا فورن آفس بولتا بھی نہیں ہے. درجنوں ہو گئے. پہلے تو بولا کرتے تھے، تھوڑا بہت ایک پروٹیسٹ نوٹ جاتا تھا، اب تو وہ بھی نہیں ہے. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دس، آپ قوم کو صحیح بات بتا کیوں نہیں رہے کہ بیہائنڈ دا سین آپ نے کیا معاہدہ کیا ہوا ہے. اچھا، چلے مجھے سوال کو فریز کریں. دیکھیں جی، جو نیٹو جو ڈرون حملے، اس پہ بھی ہمارے مذاکرات ہو رہی ہیں، اور جو نتائج سامنے نکل آئیں گے وہ بھی قوم کے سامنے آ جائیں گے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم وزیرستان جا رہے ہیں، ان لوگوں کو وزیرستان کا نہیں پتہ، کیونکہ لوگ ڈر کے مارے بات نہیں کر سکتے. باجوڑ میں کل پرسوں ایک دھماکہ ہوا، اس میں 9 لوگ شہید ہو گئے، 21 زخمی ہو گئی. آپ لوگوں کے پارٹی سے کوئی بیان اس پہ آیا ہے؟ اس سے پہلے آپ بات سنیں پلیز بات سنیں پلیز کائنڈلی آپ بات تو سنیں. اس سے پہلے ایک حملہ ہوا، اس میں ہمارے 50 لوگ شہید ہو گئے، 76 لوگ اس میں ہمارے زخمی ہو گئے خود کش حملے میں. اس پہ آپ لوگوں کا کوئی بیان سامنے آیا ہے؟ آپ کو میں یہ اور بات ہے کہ وہاں پہ لوگ بات نہیں کر سکتے،
لیکن اللہ کرے کہ آپ لوگ وزیرستان جائے, آپ لوگوں کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے گا, کیونکہ جتنے لوگ ڈرون حملوں سے بیزار ہیں, ڈرون حملے تو صرف وزیرستان میں ہو رہے ہیں, لیکن خودکش حملے پوری خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں, باجوڑ میں ہو رہے ہیں, مومند میں ہو رہے ہیں, سارے علاقوں میں ہو رہے ہیں. آپ اس خوشفہمی میں نہیں رہے کہ آپ سنانے کو لے کے وہاں پہ. تو پھر ٹھیک ڈرون حملے ٹھیک ہو رہے ہیں؟ نہیں جی, بالکل ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا ڈرون حملوں سے لوگوں کا نفرت ہے, یہ ڈرون حملوں پہ جو احتجاج کر رہے تھے, اندلیب کو پتہ ہے پشاور میں پارٹی کی 35 سال سے میرا وابستگی ہے پارٹی کے ساتھ, اس کے باوجود بھی میں گیا عمران خان کے ساتھ دھرنے میں شرکت بھی کیا, لیکن میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا آواز آپ ڈرون حملوں پہ کر رہے ہیں, اتنا نقصان ہمیں خودکش حملوں میں بھی ہو رہا ہے. اس کی بھی آپ لوگ مخالفت کریں. اس پہ ذرا اس پہ واپس آئیں کہ بیگ صاحب کا سوال جینون بنتا ہے کہ ہم نے اس معاہدے کے ذریعے, ٹھیک ہے شفافیت, اس کے اوپر ہم بحث کر لی, ہم نے شفافیت ہم نے کر لی, کیا حاصل کیا کیا ہم نے اس معاہدے کے ذریعے؟ 7 مہینے آپ نے تگ و دو کی نا, دنیا کے ساتھ آپ نے سینگ لڑائے, آپ نے نیٹو سپلائز بند کی, ڈپلومیٹک سفارتی اتنا بڑا ایشو کھڑا کیا, آخر میں آپ نے یہ معاہدہ لکھ دیا, حاصل کیا کیا؟ اور وہ پیسے جو میں مل رہے ہیں وہ تو ویسے ہی ہمارے تھے آپ کے بیان کے مطابق. سو واٹ ڈڈ وی گین؟ پیسے تو ہم بالکل, یہ حکومت جب سے بنائے, یہ حکومت جب سے بنائے, ہم نے ساری دنیا سے کہا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں, ہم کسی سے ایڈ نہیں لینا چاہتے. دنیا کو آپ نے جو اس کے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے پاکستان کا وقار کو بلند کیا. اس سے پہلے امریکہ کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں تھا, اس سے پہلے امریکہ جو کچھ کہتے ہم وہ کرتے, اس سے پہلے ہم نے کبھی اپنے ملک کے بارے میں نہیں سوچا تھا. اگر ہم نے امریکہ کے ساتھ, اگر ہم نے بھارت کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا چاہا تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایران کے اس پہ کیا تحفظات ہوں گے. اگر ہم نے ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہا تو ہم نے دیکھا کہ سعودیہ کے اس پہ کیا تحفظات ہوں گے. اگر ہم نے چائنا کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا چاہے تو ہم نے اس پہ دیکھا ہے کہ ہم اس پہ امریکہ کی کیا تحفظات ہوں گے. پہلے بار ہم نے اس طرح کے معاہدے کی جو ہم نے پاکستان کے مفادات کو مد نظر رکھ کر. اس سینٹنس پہ لگ جائیں, میں چاہ رہا تھا, مجھے پتا تھا آپ نے یہی لفظ بولنا ہے, یہ جو مفادات ہیں اس میں سے ایک مفاد بتائیں, اس کے علاوہ. یہ تو اچھی بات کی نا, مفاد کیا حاصل کیا اس؟ مفاد یہ حاصل کیا کہ ہم نے جو معاہدہ کیا پورے قوم کے سامنے لایا. وہ تو ہو گیا نا, جب کتنی مرتبہ اس کو کہیں گے. حاصل کیا ہوا اس سے؟ حاصل یہ ہوا کہ ہم نے اس کے 7 مہینے بعد آپ نے وہی کام کیا جو آپ کو 7 مہینے پہلے کرنا چاہیے تھا, کہ نیٹو سپلائی کو ہم بحال کریں گے, لیکن ہم یورپ اور امریکہ کے منڈیوں تک ایکسس چاہتے ہیں کہ ہمیں یورپ اور امریکہ کے منڈیوں تک. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں, وہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. میں طلب یہ وہی نا آرٹیکل 11 آف دی سیکیورٹی کمیٹی ریکمنڈیشن, اس میں لکھا ہے minimum in the minimum greater market access in Pakistan export to US, NATO countries and global markets should actively be pursued. مجھے یہ بتائیں, جیسے میرے بھائی نے کہا ہے کہ ہمیں ایڈ نہیں چاہیے, ہم ٹریڈ چاہتے ہیں, تو اس ایگریمنٹ میں کہیں ٹریڈ کا یا مارکیٹ ایکسیس کا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. لیکن یہ تو سپلائز کھولنے کا معاہدہ ہے, ہم نے امریکہ کے ساتھ پوری پالیسی پہ نظر رسانی کر دی ہے. ہونا تھا اوور آل, اٹ واز ناٹ اونلی اسپیسیفک ٹو نیٹو اوپننگز, اٹ شوڈ بی ہمارا انٹرسٹ پروٹیکٹ ہے ہی نہیں, وی ہیو پروٹیکٹڈ US انٹرسٹ.